الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز احباب، ایک بادشاہ تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں حیات رہوں، مجھے موت نہ آئے، میں زندہ رہوں۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ جب اس نے یہ سوچا، اس بات کو سماعت کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے گزارش ہے، اب محبت بھی کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو سماعت کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی اصلاحی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے اور ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے۔ جب اس نے کہا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے موت نہ آئے، وزیروں کو بلایا، وزیروں سے کہا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں۔ اس نے کہا ہم تو وزیر ہیں، ہمیں کیا بتا، وزیروں کا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے جائیدادوں پر کیسے قبضہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں تو یہ طریقے آتے ہیں، ہمیں تو یہ چیزیں پوچھنی ہے تو پوچھ لو، ہم بتا دیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ طبیب ہیں، حکماء ہیں، آپ ان کو بلا کر پوچھ لیں، کیا پتہ ان کے پاس کوئی نسخہ ہو، کوئی طریقہ ہو، زندہ رہنے کا طریقہ ہو۔ اپنے علاقے کے سب اس نے حکیم حکماء کو بلایا، جب مشورہ کیا اس نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے، فلاں علاقے کے اندر ایک بوٹی ملتی ہے، اگر تجھے وہ بوٹی مل جائے تو استعمال کر لے تو زندہ رہ سکتا ہے۔ بتایا اپنے 5 خاص، اس نے وزیروں کو بلایا، اس نے کہا یہ کام میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، اس علاقے کے اندر یہ بوٹی ملتی ہے، لے کر آنی ہے۔ وزیر چلے جاتے ہیں، اس سلطنت کے بادشاہ سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، ہم سفیر بن کر آئے ہیں، بادشاہ نے بھیجا ہے، تمہارے علاقے کے اندر یہ بوٹی ملتی ہے، بادشاہ نے بھیجا ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے سوچا کوئی ایسی بوٹی ہے تو نہیں جو انسان استعمال کر کے زندہ رہ سکے، لمبی زندگی جی سکے۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، اس نے کہا ایسی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کا حل میرے پاس ہے۔ صبح دربار لگ جاتا ہے، اس نے وزیروں کو بلایا، جو 5 سفیر بن کر آئے تھے، اس نے حکم جاری کر دیا فلاں پہاڑ کے پیچھے جو ہمارے قیدی ہیں، جن کی سخت سزائیں ہیں، ان کو وہاں پر قید کر دیا جائے۔ وہ تو ہاتھ جوڑنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، بادشاہ سلامت ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں تو بادشاہ نے بھیجا ہے، ہم تو بادشاہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا بس میرا حکم ہے، عمل کیا جائے۔ تم نے وہاں جا کر ایک پتھر پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو توڑنا ہے، جب تم پہاڑ کو توڑ لو گے تمہاری وہ جو بوٹی جس کام کے لیے آئے ہو وہ تمہیں مل جائے گی۔ جا کر دیکھا، بہت بڑا پہاڑ تھا، وہ 5 تو کیا 5 لاکھ بھی ہوتے پہاڑ کو نہ توڑ سکتے، لیکن پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگ گئے، باوضو ہو کر نمازیں پڑھنے لگ گئے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے، نوافل پڑھنے لگ گئے، دن رات عبادت کے اندر مشغول ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، مولا اس قید سے ہمیں نجات عطا فرما، مولا ہمیں اس قید سے نجات عطا فرما۔ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہی رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ جب 5واں دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہاڑ کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھا پہاڑ کو 2 حصے ہو گئے، تسلی ہو گئی۔ 5 دن گزرتے ہیں، اس کو پہاڑ اس کو لے کر واپس آ گئے، 5 قیدیوں کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کیسے توڑا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم نہ توڑ سکتے تھے، نہ ہمیں توڑنے کا طریقہ آتا ہے، ہم تو 5 ہیں، کیسے توڑ سکتے اتنا بڑا پہاڑ، لیکن یہ کیسے ٹوٹا ہے؟ اس نے کہا دن رات ہم اللہ کی بارگاہ کی دعائیں کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ نے ہماری دعا کو قبول فرمایا، اس پہاڑ کے 2 حصے کر دیے۔ تو فرمایا تمہیں پتہ چلا، اپنے بادشاہ کو جا کر بتاؤ
اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے، لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ اور اپنے لوگوں کی دعائیں لے۔ جب تمہیں لوگوں کی دعائیں ملیں گی تو تمہیں لمبی زندگی مل جائے گی، تمہیں لمبی زندگی مل جائے گی۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو وہ کیا کرتے؟ لوگوں سے قرض لے کر مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ اتنے قرض دار ہو گئے، اب مقروض ہو گئے تو قرض لینے والے جتنے بھی دروازے پر آ جاتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آج ہم قرض لے کر آئیں گے۔ آپ وہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کے سامنے بیٹھے، پریشان ہیں، دل کے اندر سوچ رہے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں، مہمان آئے، مہمان نوازی کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا۔ دیکھا ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا، بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، سامان بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا کھانے کی چیزیں بیچ رہا ہوں۔ بیچنی ہیں؟ ہاں بیچنا۔ بچہ خوش ہوا، اس نے کہا یہ سب مہمانوں کو دے دو، بانٹ دی۔ اس نے کہا پیسے؟ اس نے کہا یہ بھی قرض لینے والے، تو بھی بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزرتے ہو بچہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو یتیم ہوں، میں نے تو گھر جانا ہے، میری تو گھر کے اندر یتیم بہنیں ہیں، ماں ہے، ماں کی دوائی لے کر جانے کی، مجھے پیسے چاہیے۔ جب وہ بچہ رو پڑا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید آتا ہے، 400 دینار آ کر آپ کو نذرانہ پیش کرتا ہے۔ جب آپ نے وہ نذرانہ لیا، سب جو قرض دار بیٹھے تھے، قرضہ لینے والے تھے، سب کو بانٹ دیا، بچے کو بھی دے دیا۔ ایک ان میں سے ایسا بندہ بھی تھا جو سمجھدار تھا، اس نے کہا بابا مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنے مہینے ہو گئے ہم قرض لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آج تک تو نے قرض نہیں دیا، آج تو نے قرض دے دیا، کہاں سے آیا؟ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا تم قرض لینے آتے تھے لیکن تم میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا، آج تم میں سے ایک رونے والا چاہے بچہ تھا، وہ آ گیا، وہ رویا ہے، اللہ نے کرم کر دیا، اس کے سبب سب کا قرض اتر گیا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگا کریں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر بخشش کی دعائیں مانگا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رو رو کر اپنے لیے رزق مانگا کریں، اپنے لیے لمبی عمر مانگا کریں۔ جب رو کر آپ مانگیں گے تو پھر اس رونے کے سبب اللہ لمبی زندگی بھی عطا فرما دے گا، اللہ رزق بھی عطا کر دے گا، اس رونے کے سبب اللہ ساری پریشانیاں، دکھ تکلیفیں بھی دور فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔